بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو شخص 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ ان میں اس کا نفس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ ذکر الہی کے وقت کسی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے، لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی، بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے غالب آ چکی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو۔ ایک مثال سے وضاحت: جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبوب کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں آتی، اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے دشمن کی فکر ہوتی ہے تو وہ اس کے تصور میں اور اسے ایذا پہنچانے کے خیال میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ نماز کا خیال بھی نہیں آتا اور نہ یاد رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کس رکعت میں کیا پڑھا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے گزر بھی جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، خواہ آنکھیں کھلی ہوں اور بظاہر اسے دیکھ بھی رہی ہوں۔ جب دنیاوی امور میں استغراق کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ البتہ ایمان کی کمزوری کی پیش نظر اس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔ دې کوم دغه خبره وه چې لکه نن سبا دور کې چې کوم دی که څوک ایفورټ وکړي نو شي پاسبل نه دغه ده بنون به چې وی به آخر کې داسې شوی و چې تمثلی لیلا بکل سبیلی چې تم طرف ته ګورم نو لیلا را تختاري او په وروستی بیا وی انا لیلا ولا لیلا سوای، زه لیلا یم زمانه بل لیلا نشته. او مونږ ته چې په موږ کې سهو کېږي نو مونږ ته د غفلت توجه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې سهو شوی وه هغه د انتهایی د الله ذات ته دومره مشغول شو ډوب شو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ ته سهو شوی وه دغه شوی وه. نو زه خو وایم چې 2 رکعاتو باندې 15 منټه لګي چې ته غافل نه او ځان دغه کې ټټیټ دا خوا دې خوا ځي و چې ته وایي چې ما خدای ارادت لري چې الله نه بغیر به بل دغه نه کړو. نو زه وایم چې انشاءالله وبشي. باقي ته لږ ډېرې ګوره زه تا ته ګورم که نه ښه نیغ تا ته ګورم هو به هو در پرسۍ ما ته ښکارېږي ته ورسېدې ګورم تا ته 100% ګورم که نه خو در پرسۍ ما ته نو داسې لږ ډېر ته دغه نو بیا هم دغه دی خو کېدی شي مې بي یو لیول دا وي چې اوس لکه فاروق دی نو که څوک ما ته وایي چې دی ذهن کې راوله خو زما سره مینه خو نشته خو زه مایند کنوینس کولی شم خو هغه اثر به نه وي. خو دې کې چې محبت ډېر زیات وي د الله نو هغه لیول خو بیا ډېر زیات وي. خبره دغه ده چې سوره الله سره چونکې مونږ 24 غنټې چې دی هو سوچ فکر او کاروبار یا هر څه چې دي نو هغه خو دغه دي چې تر دې پورې چې مخکې ویلو چې ډوډۍ وخورو نو هغه وخت هم هغه بسم الله او دغه اکثر راته یاد نه دغه یو ډوډۍ خلاصه کړو دغه کو نو شی دا دی چې سوره الله دغه چې ما ورته پرون ویلو چې یو سړی په اوبو کې ډوبي ټوله دنیا شته خو هغه نه چار چاپېره اوبه دي نو چې یو سړی الله چې دومره ابزارب شي او دغه شي دا پاسبل ده نو هر څه به وي موجود به وي هو یا دا بیدا ما دغه ونې مثال ورکړو څه ورته وایي د دنیایي یا دغه چې یو عاشق معشوق دواړه دغه او خبرې اترې ډب شپ دغه چې یو بل سره مشغول وو د سهار باندې پې وایي نو وایي یاره دې مولا هم بل سټار نشته اوس یې د ماښام باندې ویلی اوس یې د ماسخوتن ووایي. نن سبا دور کې خدای ډېر عام دی دا شی پکې جونه انتي پوه شو دغه څه چې سړی دغه یي د خوشحالۍ وخت چې دی په ډېر په لږ دغه کې تېر شي او ستا غاښ ته درد دی هغه دی نو لږ وخت به هم در باندې دغه شي نو دا چې څومره د هغې نه ځان راوباسې دغه کې نو انشاءالله دا دغه دی ټیټ دغه به وي خو دوام چې 2 رکعاته او 5 نه 3 منټه ټیټېږي یا 4 کې
دا خو آسان دی چې اول سمستم د نشي ټول چې اول ته په یو ځل نی چې اول په الفاظو باندې چې زه سوم ارادې سره دا سړی ویلی شي بیا د هغې معنی باندې رو 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 د معنی نه بیا دغه شي لکه اکثر دی کې دی چې لکه دوه رکعاتو کې فل توجه الله ساتل نو لکه دا دومره مشکل نه دی خو هغې چې کومه تعلق دی بیا یې کې دننه نو هغه به ویري کوي که نه ډېر دا خو مطلب دا دی چې د هر چا یو شان حال نه دی دغه دی نه درجې خوش دی دغه خوش دی دی چې ممي خو مطلب دا دی چې ته خپل طرف نه دغه وکړه او کوشش ستا ذمه دی ماشوم هلته روان دی پلار ورته وایي چې دغه دی بچی دلته راشه هغه را روان شي وغورځېدي دا پلار یې منډه کې واخلي ته خپل کوشش وکړه مخکې به الله ته او ته به ټې خپل اول د الله طرفه لکه چې وایي دغه عمره دي چې سوټ ما په طرف ته یو لیش راځي نو زه یو دا نه وایي چې زه یو لاس زما و چې سوټ دغه هغې نه پس هغې به یو لیش راځي نه الله دې سره الله ته غیرت هم شته کنه د دین باره کې وایي انلزمکموها وانتم لها کارهون دا دین چې دی تاسو د شاګانو سره زه چپټاو کړم ولګو حالانکه په دې حالت کې تاسو دې نه کراهت کوئ شیطان سے عمر بھر نجات ممکن نہیں. حاصل یہ ہے کہ شیطان سے چند لمحوں کے لیے نجات ممکن ہے لیکن عمر بھر کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی شخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی ہیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی. جبکہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے کے نقوش پر آپ کی نظر پڑی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا اتار پھینکا اور ارشاد فرمایا شغلنی عن الصلاۃ اذهبوا به الى ابی جہنم. ترجمہ: اس کپڑے نے تو مجھے نماز سے روک دیا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ. ابو جہم آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. ایک مرتبہ خطبے کے دوران اس پر نظر جا پڑی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینکا اور فرمایا نظرت الیہ و نظرت الیکم. نسائی ابن عباس: میں ایک بار اسے دیکھتا ہوں اور ایک بار تمہیں دیکھتا ہوں. کپڑے کی نقوش اور سونے کی انگوٹھی سے دھیان بٹنے کا عمل شیطان کا وسوسہ تھا. یاد رہے کہ سونے کی انگوٹھی کا واقعہ مردوں کے لیے سونے کی حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے. آپ نے یہ انگوٹھی پہنی کیونکہ اس وقت پہننا جائز تھا، بعد میں اتار دی کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، اور دنیاوی مال و متاع سے متعلق وسوسے انہیں اپنے سے دور ہٹا کر ہی ختم کیے جا سکتے ہیں. جب تک کوئی شخص ضرورت سے زائد چیز کا مالک رہے گا تو اسے شیطان وسوسے میں ضرور مبتلا کرے گا، خواہ وہ زائد چیز 1 درہم یا 1 دینار ہی کیوں نہ ہو. دراہم و دینار میں وسوسے کی صورت یہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے سلسلے میں متفکر رکھے گا، نیز اسے بتلائے گا کہ وہ اس مال کو کہاں خرچ کرے، کس طرح چھپا کر رکھے تاکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتہ نہ چلے، یا اسے کسی طرح ظاہر کرے کہ لوگ تمہاری برتری تسلیم کریں. یہ اور اس طرح کے دوسرے وسوسے اسے پریشان رکھیں گے. دنیاوی دولت کے مردہ جسم میں اپنی طمع کے پنجے گاڑنے کے بعد شیطان سے بچنے کی خواہش رکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص شہد میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. دنیاوی دولت کے مردہ جسم میں اپنی طمع کے پنجے گاڑنے کے بعد شیطان سے بچنے کی خواہش رکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص شہد میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے، اور یہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے بلکہ بے شمار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں. شیطان کے بہکانے کی ترکیب.
ایک دانشور کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راہ سے آتا ہے، معاصی گناہ تو ہوئی، یہ راہ بند ہو تو نصیحت کا راستہ اپناتا ہے اور اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ راستہ بھی مسدود کر دے تو اسے تنگی اور تشدد کی راہ دکھلاتا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اسے بھی حرام کر لے۔ اگر وہ اس سے بھی منع کر دے تو اسے وضو اور نماز کے دوران شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو اس پر خیر کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ جب لوگ اسے نیک اور صابر و عفیف سمجھ کر راغب ہونے لگتے ہیں تو وہ اسے عجب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں وہ جدوجہد کی تمام تر قوت صرف کر دیتا ہے۔ یہ آخری موقع ہوتا ہے اور شیطان یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو میرا شکار جال میں پھنسنے کی بجائے سیدھا جنت میں جائے گا۔ بلا ہرڈل زینو اللہ دی وبوزینو ہاں یو نہ ہاں پندی دی ارزائے پند پیجنے ہاں بس۔ قلب کی سرعت تغیر اور اس نہ تغییر دیکھا نا، تغیر ہونے تغییر دیکھا چھے تغیر بدل آؤ جی آؤ چینج تو ہوئی اخو تغیر چینج ہوئی تغییر چینج دیتا دو یہ گانی دی تغیر نہ کنا جی بیا ده خیر بس په مخ کې واضح شي نه دا مې سپرنټ شوی دی دا بیا ډبل یو په یو شان نه دلته هغه نه. تغییر دواړه یو شان دي. او کنه قلب کی سرعت تغیر یا تغییر اور اثبات و تغییر میں اس کی قسمیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قلب مختلف متضاد اوصاف کے درمیان گرا ہوا ہے، گویا وہ ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ اس پر ایک چیز کا اثر ہوتا ہے تو دوسری طرف سے دوسری چیز آ کر اس اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ شیطان اسے ہوائے نفس کی طرف کھینچتا ہے، فرشتہ سمت مخالف میں کھینچتا ہے۔ ایک شیطان ایک شر کی جانب لے جاتا ہے تو دوسرا شیطان دوسرے شر کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ ایک خیر کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا فرشتہ دوسرے خیر کی طرف بلاتا ہے۔ کبھی وہ دل دو فرشتوں کی کشاکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی دو شیطانوں کی اور کبھی شیطان و فرشتے کی۔ اسے کسی بھی وقت فرصت کا لمحہ میسر نہیں آتا۔ اس آیت میں قلب کی اسی کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ یو کوېسچن دی دا دې ځکه لیکلي دي چې معاصی کے ذریعے وہ راستہ بند ہو تو نصیحت کا راستہ اپناتا ہے، اور بدعت میں تو دا نصیحت سے شی دی لکه چې داسې د نیک عمل خبره ورته وکړي خو هغه سیز په شکل کې خو نیک ښکاري خو اصل کې وي بدعت، نو دی لکه د بدعت خو وي هم دی ته چې سړی د سنت په خیال باندې یا په نیک دین د هغه کې بدعت خو دین ګڼي کنه چې دین دی حالان دی هغه دین نی دغه نصیحت ورکوي د دین طرف ته جوړه ده خو نیټ ټار دی دغه د اختیار ته ټن لکه دی نه مخکې ګناه دغه ته چې ګناه دی اړه په ګناه وانه چو ها نو سه ثواب طرف ته دی و دی ثواب دی دغه دی ها اب دین دی دغه اصل نی او دی دین جوړ دی دغه دی لکه دی نه مخکې مونږ ویلو تلبیسات خیر چې لکه یو خراب کار وي یو نیک کار وي خو د هغې انجام د هغه سړي په حق کې ښه ني او شیطان ورته وایي چې دا نیک کار وکړه چې نیک کار وکړي نو اخره کې هغه ته نقصان ورسي د هغې نیک کار په نتیجه کې ته نقصان ورسي۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں اللہ کی عجیب و غریب صنعت پر مطلع تھے اور اس بات سے واقف تھے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہر لمحہ ہر آن متغیر رہتا ہے، اس لیے آپ یہ قسم کھایا کرتے تھے
لا و مقلب القلوب، لا و مقلب القلوب، بخاری، نہیں قسم ہے دلوں کے بدلنے کی. دې سندل واجب یو دعا کوله سنگل بابا جی او جی یا مقلب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دا یو خدا را یو دا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اللہم اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہاں یا مقلب القلوب جو سدے قلبی الی نہ یا مقلب سب قلبی علی دینک، یہ دلوں میں پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھے اپنے دین پر. اور قبل یا مصرف القلوب اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اس میں تصرف کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اس لیے آپ یہ قسم کھایا کرتے لا و مقلب القلوب، نہیں قسم ہے دلوں کے بدلنے کی، بخاری. آپ بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی اپنے دل کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہے؟ فرمایا، ترجمہ، میں کس وجہ سے بے خوف ہو جاؤں جب کہ دل باری تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ترجمہ، اگر وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے. اور دے دعا متعلق اللہم یا مصرف القلوب مولانا اشرف سے رحمۃ اللہ علیہ نے داوری دلیو چې اکثر دا قطب الارشاد یا دا دغه تسانچی دی چې دا دوا وی اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا، نو دی د ټول مخلوق نه تم کوي چې الله دام دان سره دغه کوي چې د دی د لونو خپل طرف ته خپل اطاعت طرف ته راو ګرځي، یعنی صرف ځان نه هغه هم ځان سره شامل کړي. دا خاص کر دا شیخ بارے خبر ہو رہا مولانا تیرے سے بارے. اگر وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں. ایک مثال یہ ہے، مثل القلب مثل العصفور، ترجمہ، قلب کی مثال چڑیا جیسی ہے کہ ہر وقت لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے. دوسری مثال ان الفاظ میں بیان فرمائی، ترجمہ، قلب کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے، جس وقت اس میں خوب جوش آتا ہے. تیسری مثال یہ بیان فرمائی، ترجمہ، قلب کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں پر ہو، صحرا میں ایک پر ہو جسے ہوائیں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہوں. قلب کے تغیرات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے عجائب کی معرفت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے نگران رہتے ہوں اور مراقبے میں لگے رہتے ہوں. تغیر و ثبات کے لحاظ سے قلب کی 3 قسمیں. تغیر مطلب بدلے دل اور ثبات مطلب سٹیبل. خیر و شر پر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہنے کے اعتبار سے قلب کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، تقوی کے نور سے معمور دل، یعنی ایک دل وہ ہے جو تقوی کے نور سے معمور ہو اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف ہو. اس طرح کے قلب پر خیر کے خواطر غیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں.
اس طرح کے قلب پر خیر کے خواطر غیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں۔ عقل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں فکر کرتی ہے۔ جب نور بصیرت سے کسی خیر کا خیر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو عقل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جوہر صاف ہے، جوہر مطلب نیوکلیس، فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جوہر صاف ہے، نور خرد سے اس کی محراب روشن ہے، خرد عقل تو ہوئی گیا، نور خرد سے اس کی محراب روشن ہے، تقوی کی ضیابار کرنیں چاروں طرف سے پڑ رہی ہیں اور معرفت الہی کی شمع جل رہی ہے، بلا شبہ اسی طرح کے قلوب ہمارا مسکن، ہمارے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہیں، تو وہ نظر نہ آنے والے لشکروں سے اس کی مدد کرتا ہے اور بہت سے خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور عمل پر اس کی اعانت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے عمل خیر کا عادی بنا دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی اسلام کو سچا سمجھا تو اس کے لیے سامان راحت کریں گے۔ اسی طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع سے اتنا اجالا پھیلتا ہے کہ وہ شرک خفی بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، جو اندھیری راہ میں رینگنے والے سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی مکر مؤثر نہیں ہوتا، وہ لاکھ دھوکہ دیتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، لیکن بندہ اس کی طرف ادنا التفات بھی نہیں کرتا۔ یہ دل مہلکات سے نجات کے بعد منجیات سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ مہلکات مطلب ہلاک ٹون کی سیزونا منجیات نجات ورٹون کی سیزونا اعمال چه اسرا شویت نجات ملاویږي، مہلکات چې تم انسان ہلاکی دوزخ ته رسي۔ یہ منجیات ہیں: شکر، صبر، خوف، رجا، فقر، زہد، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر، احتساب وغیرہ۔ دا ټول لکه د قلب اعمال دي۔ فضائل ورته وایي۔ اسی قلب پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اسی قلب کا ذکر مندرجہ ذیل آیتوں میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے ایمان والی روح اپنے پروردگار کی جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ قلب کی دوسری قسم، خواہشات نفس سے لبریز قلب۔ دوسرا دل اس دل کے برعکس ہے، یعنی وہ نفسانی خواہشات سے پر ہوتا ہے اور مذموم عادات سے آلودہ ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیاطین کے لیے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند رہتے ہیں۔ اس طرح کے دل میں شر کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس میں ہوائے نفس کا تصور آتا ہے اور گناہ کی کٹک پیدا ہوتی ہے۔ دل عقل کے حکم سے مشورہ طلب کرتا ہے، عقل کیونکہ پہلے ہی سے ہوائے نفس کی خادم ہے اور اس سے مانوس ہے، اس لیے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے اور جواز کے لیے اسباب مہیا کر دیے۔ اس طرح نفس دل پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور گناہ پر اس کی مدد کرتا ہے۔ آدمی کا سینہ نفسانی خواہشات کے لیے کھل جاتا ہے اور ہوس کے اندھیرے پھیلنے لگتے ہیں، کیونکہ عقل کی فوج پہلے اپنی قوت مدافعت کھو بیٹھتی ہے اور اپنی باغ ڈور نفس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس لیے شیطان کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ دل کو ظاہری زیب و زینت، فریب و مکر اور جھوٹی امیدوں میں پنساتا ہے اور اس طرح کی چکنی باتیں کرتا ہے کہ ایمان کی سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے اور یقین کی شمع گل ہو جاتی ہے، یعنی وعدہ، وعید، جنت، دوزخ اور آخرت پر ایمان باقی نہیں رہتا،
ہوائے نفس ایک دھواں ہے جو قلب کے چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور جب تو آرام سے گزرتی ہے اور پوبتی خبر خدا جانے اور ایمان و یقین کا چراغ گل کر دیتا ہے۔ عقل کی کیفیت اس طرح ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ میں دھواں بھر جائے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ غلبہ شہوت بھی قلب سے غور و فکر کی صلاحیت اور بصیرت کا نور سلب کر لیتا ہے۔ غلبہ شہوت بھی قلب سے غور و فکر کی صلاحیت اور بصیرت کا نور سلب کر لیتا ہے اور ہدایت سے اس قدر بے بہرا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی واعظ اچھی بات بتلانا بھی چاہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ شیطان الگ حملہ آور ہوتا ہے، نفس کی خواہشات الگ حملہ کرتی ہیں، اعضاء الگ موافقت کرتے ہیں۔ اس طرح معصیت کے ظہور کے لیے تمام اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ حسب ذیل آیات میں ایسے ہی دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے سو ہرگز یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہیں ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ دیکھ دا یو غټ کانټرډکشن دی، لکه اوس عام حالاتو کې څوک مونږ ته وایي چې دا یوسفزۍ مارکیټ والا بیکري ښه نه ده او افلاني لرې ښه ده، نو مونږ همیشه بیا لرې ته ځو ښه له ځو، یا څوک وایي چې دا ټیلر دلته ښه نه دی ټاون کې صدر کې ښه دی، نو مونږ ایفرټ کوو ولا، نو چې ذهن هم کنوینس شي نو وجود خپله ځي. خو په دین کې خو او خبر هم داسې کس کړي وي چې ضروري نه ده چې رښتیا وایي یا یو کریډیبلیټي، او دا خو مونږ اخري پیغمبر او خدای او پته هم ویرسې وي او بیا هم نه کوو، لکه دا ډېر غټ کانټرډکشن دی چې ګورې نشته. اصل کې هغه نقد سودا ده، دا ادار ده. ما یو دل مولانا صاحب ته دې خطونو دي لیکلي وو چې ما یې لته د الله پاک هغه تاثر حاضر او ناظر خو دی، خو هغه څه تاثر نی، مثلا ستا مخ دی یا یو چیرمین دغه مخ دی، نو هغه ماته وایي دا دغه دی طبیعي شی دی چونکې هغه په نظر نه راځي او دا مخصوصی دغه دی دا په نظر راځي. نو دغسې هغې ته دغه دی چې چونکې دا نقد سودا ده او ویني او دغه او هغه دا دی چې هغه چرې به هغه یقین هم دې درجې ته راغی، نو بیا به هغسې دغه ني او صحابو دغه حال ورسېدلی یا چې هغه دغه شپونکي سوی فین الله حضرت عبدالله ابن عمر ورته وایي که نه چې دغه مونږ باندې خرڅ ده حضرت عمرو، او مالې ته روایت چې دغه دی شرم خو خوړه، نو هغه ورته وایي فین الله، یا هغه مور چې لور ته وایي چې پی پټې واچو اوبه پټې واچو پیو کې، نو ورته حضرت عمر باندې تړلی دی، وی حضرت عمر چېرته دی؟ هغې څه خبر دی؟ وی الله خو خبر دی. نو شی دا دی چې هغه دغه خبره ده چې هغه مونږ باندې دغه دی تعاون تلعین شي لکه سترګو په دغه راشي، نو بیا به څه دغه ني، او د هغې قیمت چې دلته څو روپۍ ده د هغې چې څو روپۍ ده، نو بیا به اسانه. بل په دې کې دا هم ده چې دلته کې تا ته وایي چې یاره یوسفزۍ نه مطلب کې پیلس ښه دی، شیرالمحل ښه دی، یا پاک بیکر ښه دی، نو لکه هغه خو وروستو خبره ده. دا اصل چې زمونږ زور لګو نو د خېټې مزې پورې چې صرف پاک بیکر نوم راته وایي نو خوله کې مو اوبه راشي که نه، مونږ وایي چې بس، نو لکه دې هم دغه دا خبره د خواهشات نفس لبریز دل که نه، نو دم دا خبره دغه سر نه شروع کړې ده.
لکه ټیک دا هغه خبره خو موږ منو خو د هغه نه مخکې لکه موږ هغه نفس وایي چې دا خبره صحیح ده نو اصل کې موږ د نفس منو چې نفس وایي چې دا سړی بس صحیح ده خبره صحیح ده د نفس تقاضا پکې پوره کېږي نفس غواړي دی بله داسې غواړي نه نفس چې څو پورې نفس دغه کړی نه دی مجاهدو سره او دغه سره دی کابو کړی نه دی هغه ډاکټر صاحب وایي که نه وایي ما ته دا بعضې کس مجلسونو راځي که نه شروع کې ریګولري باقاعدګۍ سره راځي او بیا اچانک بس غیب شي یا مطلب رو پشا شي نو وایي بعضې ملګري به رانه تپوس وکړي چې یاره دا ولې نو زه ورته یم چې ګوره د ړومبي کې چې دی راغی نو اوس ده لږ هغه خبرې واورېدې ورته پته ولګېده چې یاره دا نفس دی دا شیطان دی یا دا مزي دي دا به پرېږدې نو اوس هلته کې به نفس زور راوړي یا مطلب کو نفس پې زور راوړي یا مطلب نور دنیوي مفادات وي په دې نورو څیزونو کې هغه یې په هغې باندې ضرب راځي نو دا مجاهده نه شي کولی او ما ته چې مخامخ کېږي نو بیا هغه نفس یې منې کوي نو د هغې د وجې چې دی نو بس ورته وایي چې مړه بس مزه چې په ذهن د بوج نه راځي نو بس وی کټ شي اصل کې په نفس باندې خپل نشي کېښودی د نفس دغه اصل خبره ده او خواهشات نشي قربانولی چې څو پورې دا نه تړې نو مشکل ده الله مو وایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هغه سوچ چې ویرې دی نه چې سبا الله مخ ته ودرېږم اوس اصل خبره دا ده چې دې ایمان او یقین کوې چې زه به سبا د الله مخ ته ودرېږم او هغه داسې خبر دی چې د زړه د وسوسو نه هم خبر دی دغه نه هم خبر دی او دغه به ورکړم اول ته دو غم نشم ورکولی شپارس هم چې دا نشته او که خدا نه خواسته دغه شو فیل شوم دغه شوم عملنامه په دس لاسین دوزخ دی نو د هغې تصور شته چرې به وي هغه خواب و خیال دی دا حقیقت دی نو وایي چې په نفس باندې خپټې خوده نو دغه او الله نه ویرېده نو د ده ځای سره جنت دی ونهب نفس عن الهوى دغه خواهشاتو نه نفس نو په دې به چوټ دغه مجاهده ده مجاهده څه شی دغه مجاهده او الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا چې دغه تاسو مجاهده سره اختیار کی نو الله بلاره کولا وي